جی رافضیت، خارجیت، ناسبیت، لیکن اسی ساری رات اے ہی لگے ہیں جی ان کا منگتا نہیں ہونے انہوں نے منگتے دیا جی چلو پھر کبھی چلو میں ایک سنا ہی دیتا ہوں آخری میں لاہور علیہ صاحب جا رہا تھا یہ مسجد میں بیٹھا ہوں رتی جھوٹ نہیں میں نے ان کا منگتا دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے جیسے ہی مرید کا باہر نکلا نا راوی ریان شریف سے تھوڑا سا پیچھے میں نے دیکھا ایک بابا سڑک پار کرنا چاہتا تھا لیکن سڑک پار ہو رہی نہیں میں سمجھ گیا میں نے کہا ابھی مولوی سلیمان نے کی تیرے نہیں رکھی ہے میں نے جا کے گاڑی سائڈ پہ لگائی گاڑی لاک کی میں نے آ کے نا بابا جی کا ہاتھ پکڑا بابے نے میرے حل کیا میں جی سڑک پار کرا دیا کیونکہ اس سائڈ پہ تھے بابا جی ٹریفک ادھر سے جا رہی تھی لاہور کی طرف میں اس سائڈ پہ تھا ہم تھوڑا سا چلے میں نے ہاتھ سے آنے والی گاڑیوں کو روکا ہم سڑک کے بیچ میں اب کیونکہ ٹریفک راوی ریان شریف کی طرف سے کالا شاہ کاکو کی طرف سے آ رہی میں نے بابا جی کا ہاتھ چھوڑا اور میں اس سائڈ پہ آیا اور ہم سڑک پہ اترے اور میں نے ہاتھ سے ٹریفک روک لی جب میں اس سائڈ پہ آیا نا تو میری نظر بابا جی کے خصے پر پڑی تو وہ پھٹا ہوا تھا اور چھوٹی انگلی خصے سے باہر نکلی میں سمجھیا بابے ہوری بابے غریب میں نے ویس کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا پتہ نہیں 500 کا نوٹ آیا یا 1000 کا میں نے پکڑ لیا جب بابا جی کو میں سائڈ پہ لے گیا نا تو میں نے سلام لیتے ہوئے نا نوٹ بابے کے ہاتھ میں چھوڑنا چاہا تو بابے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا زور سے اور مجھے پہلا کلام مجھ سے کیا مجھے کہنے لگے کھلو میں کھلو گیا کیونکہ نوٹ ہاتھ میں تھا دوسرا نوٹ بابے نے دوسرا ہاتھ رکھ کے نا اوپر بس ایسے کیا اس نے بس آنکھیں اینڈ بند کر کے کھلی ہیں جب اس نے ایسے کیا تو نوٹ مٹی بن کے اڑ گیا تو مجھے آگے سے کہتا ہے مولوی اسی دے سمجھے ہے تو پتہ نہیں کی سمجھ میں حضرت صاحب اے عمومی میں اتنا پسینہ نہیں آڈیا جنہ پسینہ میں نے ادوں آیا ہمارے خوف سے حالانکہ وہ سردیوں کے دن تھے حالانکہ وہ سردیوں وہ تھا حضرت صاحب ان کا منگتا ہے کیونکہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے اتنے تو سرکار ویلا کٹن دے نال ہی نہیں سنتا پتر دھوکے کے نہ آیا کرو میں اپنی بات تو میرے امام نے بتا دیا جو ان کا مانگ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا پتر جب بندہ ان کا ہوتا ہے نا تو پھر تو سب گلہ ہی مکھنی ہے وہ کانٹتے ہیں دستے شفقت رکھ دینے کے دنیا بدل گئی جی ویکھنا ہے اس دور وچ کہ کسی نے انہوں نے کیا کہ ساڈا ہے پھر بابا خادم حسین رضوی ہے زندہ باد یہ پتہ نہیں آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے ہیں کہ یار ویل چیئر پہ بیٹھے بندے میں بھی اتنی دلیری آ سکتی ہے ویل چیئر پہ بیٹھا بندہ تو ہمت ہار چکا ہوتا ہے ایک دم آپ نے دیکھے نہیں ہمارے ویل چیئر والے مایوسی اور ڈپریشن کا ڈھیر ہوتے ہیں بیچارے آپ پتہ نہیں سوچتے ہی نہیں کبھی کہ کبھی ویل چیئر پہ بیٹھا بندہ بھی حضرت سینہ چوڑا کر کے اور ہاتھ اوپر کر کے کہہ سکتا ہے انہیں جانا انہیں جانا یہ صاحب تب بھی کہا جاتا ہے جب کرم میں پیچھے یہ کیا بات ہے ویل چیئر پہ بیٹھا بندہ پتر نہیں کہہ سکتا اتنے جوگا ہی نہیں بندہ رہا ہوتا یہ تب بھی وہ کرم ہوتا ہے کہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا میں تو کہتا ہوں جہاں پر بے سایہ تیرے یہ پتر کرم تب بھی ہوتا ہے جب کرم ادھر سے یہ پتر منگتے ہیں دنیا داروں کے وہ تھا بابا خادم حسین رضوی کا منگتا جس نے ایک دفعہ حضرت جی سارے دے پیرا تھلو زمین کڑ چھڑی لی یہ تو اللہ کے راز ہیں جی
یہ مشیت تھی کہ زندگی نے وفا نہیں کی کو 5 سال اور مل جاندے تو شاید کوئی لانگی وکھرا ہوتا، لیکن کہتے ہیں نہیں سمجھ آتی ہی نہیں ذوق کوئی بات اس کی، کوئی جانے تو کیا جانے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے۔ اللہ بے نیاز ہے 50 سالہ نہ لیکن کیڑا بولے جان دی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا چک لف کے ٹائم لگا لئیے۔ یہ ہے منگتا پتہ ہے ویل چیئر پہ بیٹھا بابا اتنا دلیل۔ یہ تو جو تحریکی احباب ہیں وہ آپ سے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ بابا جی کو بابا جی کے مشن سے روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا ہے۔ بہت کچھ ہوا پتہ، گھر پہ حملہ ہوا، لائبریری تباہ کر دی گئی، گھر کا سامان الٹ پلٹ دیا گیا، گرفتاری ہو رہی ہے، لیکن وہ بابا جی چہرے پہ پھر مسکراہٹ ہے۔ افسر حیران ہو کے پوچھتا ہے بابا اسی تینوں ڈران آئے اتنے ڈرن والی گل نہیں کوئی ہسنڈے جانا ہے۔ نے کہا ہاتھ سے اس لیے رہا کیونکہ جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے یہ سارا کچھ کیا ہے وہ تو کہیں شراب پی کے بے ہوش پڑا ہو، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کر رہا ہے۔ خادم حسین اس لیے خوش ہے کیونکہ جن کی وجہ سے میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ نہیں